کہ کربلا کو پروردگار نے رب العزت نے مختلف طریقے سے اسے زندہ رکھا ہے، اور دشمنوں کی سازش تھی۔ دشمن یہ چاہتے تھے کہ واقع کربلا باقی نہ رہے، ذکر نہ ہو، لیکن مختلف انداز سے پروردگار نے اسے زندہ رکھا ہے، معجزات کے ذریعے، یہاں تک کہ صاحب اسرار وہ لکھتے ہیں کہ اکثر مقامات میں، دمشق میں اور دیگر مقامات پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک درخت تھا، اس پہ جو چھالے وغیرہ تھے، اور جب روز عاشوراء آتا تھا تو بستی والے آ جاتے تھے ارد گرد، اور روز عاشوراء وہ درخت جو ہے خون آلودہ ہو جاتا تھا۔ یا دمشق میں یہ تو جو واقعہ ذکر کیا کہ مرحوم اسرار وہ لکھتے ہیں نا، یہ جو ہے قزوین شہر میں، اور اسی طریقے سے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک پتھر، شیر کے مانند پتھر تھا دمشق میں، اور جب روز عاشوراء آتا تھا تو پھر جو ہے خون کے مانند، آنسو کے مانند جو ہے جاری ہو جاتا تھا، اور بستی کے لوگ آتے تھے۔ اس وقت جو ہے یہ پتھر جو شیر کے مانند تھا، اب معلوم نہیں کہ آج کل وہ موجود ہے یا نہیں، یا داعشوں نے توڑ دیا، بہرحال کہ وہ جو شیر کے مانند پتھر تھا تو اس سے جو ہے خون کے مانند جاری ہوتا تھا۔ یا صاحب خراسانی وہ لکھتے ہیں کہ ایک قافلہ حج کرنے کے بعد گزر رہا تھا، ایک بستی سے گزر رہا تھا، تو قافلے والوں نے کیا دیکھا کہ تمام جانور اکٹھا ہو گئے اور سب ایک ساتھ آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ تو قافلے والوں نے، لوگوں نے بستی والوں سے پوچھا، جو قریب بستی تھی، افراد موجود تھے، پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، اور جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو یہ سب جانور اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ایک زبان ہو کر آوازیں بلند کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ یہ جو غم کی تاریخ ہے، یہ ایام عزا کا دن ہے، تو پروردگار نے کس طریقے سے معجزات کے ذریعے اور مختلف انداز سے ذکر امام حسین علیہ السلام کو زندہ کیا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص تھا متوکل کے زمانے میں، وہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے بیٹھ گیا، تو اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد متوکل سے یہ کہا کہ وہ جو درخت تھا، درخت سدرا، اس درخت کا نام تھا سدرا، اور وہ درخت امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس قریب میں تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے معلوم کر لیتے تھے، اس درخت کی وجہ سے لوگ پہچانتے تھے اور قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اس درخت کے ذریعے آتے تھے۔ تو درخت سدرا تھا اس کا نام۔ تو وہ شخص جب دوڑ کر آیا اور کہا کہ اس درخت کو کاٹ دیا گیا ہے، درخت سدرا جو ہے کٹ گیا، جیسے ہی اس بزرگ نے کہا، سنا، تو فوراً اس بزرگ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ متوکل نے کہا کہ یہ کون سا موقع ہے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے اور پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ جو اس درخت کو کاٹے گا وہ شخص ملعون ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دشمنوں نے کس قدر، بنی امیہ نے اور بنی امیہ کے روٹیوں پہ پلنے والے کس قدر جو ہے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ ذکر حسین مٹ جائے، کربلا نہ رہے۔ لیکن آج
جو دشمن تھے جو مٹانا چاہتے تھے وہ دشمن جو ہے خود مٹ گئے، اور وہ دشمن جو ہے وہ مٹ رہے ہیں اور اپنے انجام تک پہنچ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی واقعہ کربلا کی کس انداز سے پروردگار نے زندہ رکھا، یہاں تک کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ یہ اس واقعے کربلا کو کربلا بنایا، ورنہ جو ہے لوگوں میں جو بنی امیہ کی میڈیا تھی، جو پروپیگنڈا تھا، یہ تو یہی تھا کہ یہ خارجی ہیں، دین کے خلاف ہیں، خروج کیا ہے۔ لیکن ہر مقامات پہ آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے جو سب سے پہلے مجلس کی تو وہ شام میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دشمن ہیں اور ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے، اور جو دشمن تھے ظاہر سی بات ہے کہ کل بھی کامیاب نہیں ہوئے اور آج بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہوں گے۔